بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت رحمت اللہ عالمین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس قدر حسن و جمال تھے اور ان کے حسن و جمال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ قریش کی عورتیں ان کی زوجت میں آنے کی تمنا کرتی تھیں، حتیٰ کہ کچھ عورتیں راستے میں کھڑی ہو کر ان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اہل کتاب کو بھی کچھ علامات اور نشانیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ عالمین کا وجود مبارک حضرت عبداللہ کے اصلاب میں ہے، چنانچہ کتابی ان سے دشمنی کرنے لگے اور انہیں ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت شام کی جانب سے تلواریں تان کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت وہاب بن مناف بھی اس جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت دنیا کے لوگوں سے نہیں ملتی، عجیب سے ظاہر ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے پاس سے انہیں دور کرنے لگے۔ حضرت وہاب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی تجسس میں تھے جو شرف و حساب و نصاب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہاب رضی اللہ عنہ میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس سے رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بنی اسد کی ایک عورت کے سامنے سے گزرے۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی اور اس کا نام رقیصہ بنت نوفل تھا۔ جب اس عورت کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی، وہ 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے ہیں میرے ذمے ہیں، میں پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ اس کی بات پر شرما گئے اور انکار کر کے آگے نکل گئے۔ دوسرے دن ایک اور عورت نے جو علم کہانت میں ماہر اور خوب مالدار تھی، اس نے بھی اپنے مال کے ذریعے حضرت عبداللہ کو ورگلانا چاہا۔ اس طرح بہت سی عورتوں نے پیشکش کی، مگر حضرت عبداللہ کسی کے فریب میں نہ آئے، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے زواف ہوئے اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی مبارک سے منتقل ہو کر رحمت عالمہ میں جلوہ فریب ہوا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ منی کے ایام تھے۔ پھر جب دوسری مرتبہ اس عورت کے سامنے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گزرے تو اس عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا، تو وہ ان سے کہنے لگی، کیا میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اپنی زوجہ بی بی آمنہ بنت وہاب سے زفاف کیا ہے۔ اس عورت نے کہا، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی طلبگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ فریب تھا۔ اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ جس رات نور مصطفیٰ سیدنا آمنہ میں منتقل ہوئے، اس رات علم و حکمات میں اندر کی گئی کہ سارے جہان کو نور اقدس سے منظور کر دیا جائے، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی مسرت میں جھوم اٹھے، اور در و داز جنت کو حکم ہوا کہ وہ فروز عالم کو کھول دیں اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے تر کر دیں، اور زمین و آسمان کے ہر تہ ہر قوام میں مسا سنا دیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات رحمت آمنہ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبد الحق دہلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں فرماتا تھا، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیر و برکت، کرامات و صد اور نور و سرکل مقصد، اصل و اصول بنی آدم اس علماء میں تشریف لانے والے ہیں، اور ان کے منظور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منظور شفاعت اور مصیبت ہونا چاہیے۔